نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير صدق الله العظيم. برادران اہل سنت والجماعت، جامعہ مسجد گنبد والی کے نمازی حضرات اور معتکف حضرات، سورہ ہود کی پہلی 2 آیات مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ نام ہی سے واضح ہے کہ اس میں سیدنا حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ ناموں سے واضح ہو جاتا ہے، نام کا شخصیت پر اثر ہوتا ہے، اس لیے نام رکھتے وقت اس بات کا خصوصی خیال رکھنا چاہیے کہ میں کیسا نام رکھ رہا ہوں۔ ایک بزرگ ایمان قبول کرتے ہیں، نام پوچھا تو فرمایا حزن ہے۔ حزن کہتے ہیں غم کو۔ ان کو فرمایا گیا جی نام بدل دیں، نام اچھا نہیں۔ میں نے کہا جی واقعتاً اچھا نہیں ہے، لیکن چونکہ بزرگوں نے رکھا ہے اس لیے بدلنا مشکل ہے۔ حکم نہیں تھا، مشورہ تھا، بدل لیں تو آپ کی مرضی ہے۔ ان کے پوتے فرماتے ہیں کوئی سال ایسا نہیں گزرتا تھا جس میں ہم پر غم نہ آتا ہو، ہر سال غم آتے تھے۔ حزن کا معنی ہی غم ہے، تو لہذا نام رکھتے وقت معنی کا، مطلب کا خصوصی خیال رکھا جائے۔ بڑی شخصیات کے نام رکھیں گے، بچے بڑے کام کریں گے، بڑی سوچ رکھیں گے۔ بعض لوگوں کا مزاج بن گیا ہے، نئے نام رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، نیا نام ہونا چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صاحبزادے کا نام ہے ابراہیم، اور آپ جانتے ہیں ابراہیم کون ہیں؟ میرے آقا کے جد امجد ہیں۔ تو بزرگوں کے نام رکھیں گے تو اچھے اثرات بچوں پر پڑیں گے، پیارے نام ہیں۔ صحابہ کرام کے نام حضور کی پیاری زبان سے نکلے ہوئے ہیں۔ کتنا ہی خوش قسمت ہے وہ مسلمان کہ جس کا نام وہ ہو جو حضور کی مبارک زبان سے نکلا ہوا ہو۔ لہذا پیارے پیارے نام رکھیں۔ انبیاء کے نام پیارے ہیں، صحابہ کے نام پیارے ہیں، اولیاء کے نام پر پیارے ہیں۔ میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ داڑھی مبارک میں 17 بال سفید تھے، سر اور داڑھی میں۔ سیدنا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ آقا آپ تو بوڑھے ہو رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا سورہ ہود جیسی سورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ اس سورہ مبارکہ میں قوموں کا ذکر ہے، نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر، صالح علیہ السلام کی قوم کا ذکر، شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر، لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر، اور پھر ان کی تباہی کا ذکر ہے۔ جب وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں اللہ صفائے ہستی سے مٹا دیتے، اور اللہ کے اصول، اللہ کے قانون پختہ ہیں۔ اگر انسان نافرمانی کرے گا تو جو نافرمانوں کو سزا مل چکی ہے اس کے لیے تیار رہے کہ مجھے بھی یہی ملے گی۔ اس کی رحمت اگر مہربانی کر لے تو وہ الگ بات ہے، وہ رحیم بھی ہے، لیکن انسان کو ڈرنا چاہیے۔ تو حضور ڈرا کرتے تھے کہ اس میں تو نافرمانی پر صفائے ہستی سے مٹا دیا گیا ہے،
میری اگر امت نے بھی نافرمانی کی تو یہی حشر ہو سکتا ہے۔ شروع میں ذکر ہے 12ویں پارے کے شروع میں، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر چلنے پھرنے والا کوئی نہیں ہے مگر اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ نے اٹھائی ہوئی ہے، رزق میں دوں گا۔ میرا حکم ماننا تیرا کام ہے، تیرا پیٹ پالنا میرا کام ہے۔ جانوروں کو اللہ پالتے ہیں۔ یعلم مستقرہا ومستودعہا، اللہ فرماتے ہیں میں جانتا ہوں تمہارے مستقل ٹھکانوں کو بھی، عارضی ٹھکانوں کو بھی۔ ایک انسان کا مستقل ٹھکان، یہ کہاں کے رہائشی ہیں جی، کہاں کی اقامت ہے جی، میں فلاں علاقے کا ہوں، یہاں کام کے لیے آیا ہوں، پڑھنے کے لیے آیا ہوں، سفر ہے۔ تو دونوں مقامات کو اللہ جانتے ہیں۔ فرمایا جہاں بھی تو ہوگا تیرا رزق پہنچانا میری ذمہ داری ہے۔ اس حقیقت کو میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بڑے پیارے انداز میں سمجھایا ہے۔ کئی سنی خطیب جمعے کے خطبے میں وہ پڑھتے بھی ہیں، ان النفس لن تموت حتی تستکمل رزقها، بے شک کوئی نفس اس وقت تک دنیا سے جائے گا ہی نہیں جب تک اپنا رزق پورا نہیں کرے گا۔ ایک لقمہ بھی ابھی رہتا ہے، انسان نہیں جاتا، وہ کھائے گا تو تبھی جائے گا۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بھی اس سورہ مبارکہ میں ہے۔ حضرت کے پاس عصا ہوتا تھا، ڈنڈا ہوتا تھا، اور ڈنڈا ہاتھ میں رکھنا، عصا ہاتھ میں رکھنا سارے نبیوں کی سنت ہے۔ سیدنا حضرت امام شافعی رحمہ اللہ جب 40 سال کے ہو گئے، عصا پکڑ لیا۔ شاگردوں نے کہا حضرت ابھی تو آپ بالکل ٹھیک ہیں، صحت بھی اچھی ہے، چلنے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ فرمانے لگے مجھے پتہ ہے، لیکن سوٹی اس لیے پکڑ لی ہے تاکہ مجھے یاد رہے کہ اب جانا قریب آ گیا۔ 40 سال کے بعد انسان زیادہ ادھر قریب ہو جاتا ہے جانے کی۔ تو سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام عصا لے کر تشریف لے جا رہے ہیں، راستے میں بڑا پتھر تھا۔ حکم ہوا موسیٰ علیہ السلام اس کو توڑے۔ حضرت نے ڈنڈا کھینچ کر مارا، پتھر ٹوٹا، اندر سے ایک اور پتھر نکل آیا۔ فرمایا اس کو بھی توڑے۔ اس کو تڑا، اس کے اندر سے ایک اور پتھر نکل آیا۔ فرمایا اس کو بھی توڑے۔ اندر ایک کیڑا ہے اور اس کے منہ میں سبز پتا ہے، سبز گھاس ہے، اور وہ اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ سبحان من یرانی وینظر مکانی ویسمع کلامی ویرزقنی ولا ینسانی۔ کیڑا ہے، انسان نہیں ہے، اندر کیڑا ہے، گھاس ہے، کھا کر اس کو یاد کر رہا ہے۔ سبحان من یرانی، پاک ہے وہ ذات جو مجھے دیکھ رہی ہے۔ استحضار ہے کہ ولیوں کو بھی کہیں جا کر مجاہدے کر کر کے حاصل ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن وہ کیڑا یہ یاد رکھا ہوا ہے میں یرانی، مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے۔ وَيَنْظُرُ مَكَانِي، اور میرا یہ چھوٹا سا گھر بھی 3 پتھروں کے اندر دیکھ رہا ہے۔ وَيَسْمَعُ كَلَامِي، اور میری یہ باتیں سن رہا ہے، جو میں اس کا ذکر کرتا ہوں وہ سنتا ہے۔ وَيَرْزُقُنِي وَلَا يَنْسَانِي، مجھے رزق دیتا ہے، بھولتا نہیں ہے، وہ مجھے رزق دیتا ہے، بھولتا نہیں ہے، 3 پتھروں کے اندر مجھے تازہ رزق دے رہا ہے۔ تو میرے محترم یہ ہے ایمان کہ جو مخلوق ہے نا یہ بھی اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، قرآن کہتا ہے دنیا کی ہر چیز اس کا ذکر کر رہی ہے، اس کی تسبیح کر رہی ہے، لیکن تم نہیں سمجھ سکتے نا۔ تو اس سورہ مبارکہ میں یہ بھی ذکر ہے۔ سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ سفر میں تھے، ایک جگہ اپنی سواری رکھی، کام کر کے میں واپس آ کے لے جاؤں گا، ایک آدمی کے پاس چھوڑ کر گئے، کام کیا، واپس تشریف لائے، سواری ادھر ہے،
لیکن اوپر جو کاٹھی ہوتی ہے، سیٹ ہوتی ہے، وہ کوئی نہیں۔ حیران ہو گئی کدھر گیا بندہ، سواری تو ادھر ہی ہے۔ سواری لے کر واپس تشریف لائے، دیکھا تو ایک دکان کے باہر لٹکی ہوئی ہے، پہچان کے فرمایا یہ تو میری ہے۔ اس نے کہا جی مجھے نہیں پتا تھا آپ کی ہے، ایک آدمی یہاں سے گزر رہا تھا، مجھے فروخت کر کے گیا ہے۔ حضرت نے فرمایا کتنے کی فروخت کی ہے؟ 2 درہم کی فروخت کی۔ حضرت نے 2 درہم دیے اور مجھے دے دی۔ پھر ایک تاریخی جملہ وہاں ارشاد فرمایا جس وقت میں نے اس کے پاس سواری چھوڑی تھی، سوچا تھا کہ یہ میری مدد کر رہا ہے، خدمت کر رہا ہے، واپسی میں اس کی خدمت کر دوں گا، 2 درہم دے دوں گا۔ لیکن اس نے جلدی کی ہے، جو رزق اس کو جائز اور حلال طریقے سے ملنا تھا اس نے جلد بازی کر کے حرام طریقے سے لے لیا۔ تو میرے محترم، جو ہمارا رزق ہے وہ بہر صورت ہمیں پہنچے گا، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمیں نہ پہنچے۔ یہ گجر خان ہے، روایت گجر خان آپ جانتے ہیں، یہاں کا ایک آدمی تھا، چھلی کھا رہا تھا، ایک دانہ ناک کی طرف تالو سے پہنچ گیا، بہت علاج کرایا نہیں ٹھیک ہوا۔ بچے ولایت میں ہوتے تھے، باہر ہوتے تھے، وہ آئے کہ ابا جان وہاں چلتے ہیں، علاج بھی ہے، سہولیات بھی ہیں، آسانی بھی ہے، ہم خدمت گزار بھی ہیں، آپ چلیں۔ باپ بھی تیار ہو گئے، لے گئے، ایئرپورٹ پر اترے، گھر کی طرف جا رہے تھے کہ شدید قسم کی چھینک لگتی ہے اس کو، دانہ ناک سے گرا زمین پر، وہاں مرغی یا مرغے چگ رہے تھے زمین پر، دوڑ کر ایک مرغا آگے آیا، وہ دانہ اٹھا کے اس نے چگ لیا۔ اب یہ واقعہ لکھنے والا لکھتا ہے کہ اس پوری چھلی میں ایک دانہ اس کی خوراک نہیں تھا، وہ اس مرغے کی خوراک تھا جو یہاں ہے ہی نہیں۔ لیکن چونکہ اللہ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر چلنے پھرنے والا جو بھی ہے اس کا رزق میرے ذمہ ہے، میں اس کو دوں۔ وہاں پہنچایا۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بے شک وہی رزق دیتا ہے اور قوت والا بھی ہے اور مضبوط بھی ہے، اسے رزق دینے میں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی، کوئی تنگی نہیں ہوتی۔ بچہ باہر بعد میں آتا ہے، دنیا میں باہر میں آتا ہے اور اس کا رزق اللہ اس کے لیے پہلے تیار کر دیتے۔ پوچھ لیں ان لوگوں سے جن کی اولاد نہیں ہوئی، ان کی بیوی کا دودھ ہی نہیں ہوتا، بے شک کوشش کر لے نہیں ہوگا۔ بچہ پیٹ میں آتا ہے تو ادھر دودھ جوش مارنا شروع کر دیتا ہے۔ انسان ابھی آتا ہی نہیں ہے، اللہ رب العزت اس کی خوراک کا انتظام پہلے کر دیتے ہیں۔ سارے لوگ مل کر بھی اس کی وہ خوراک تیار نہیں کر سکتے جو اللہ اپنی قدرت سے ماں کے سینے میں پیدا فرماتے ہیں۔ ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں 40 سال تک ماں کے دودھ کا اثر رہتا ہے کہ انسان کے جسم میں جو خون حرکت کر رہا ہے، جو جان ہے، اس دودھ کا اثر ہے۔ اور آج کل بہت ساری مائیں دودھ نہیں پلاتی، اپنی جان بنانا چاہتی ہیں، حالانکہ یہ نہیں پتا کہ بچوں کے دودھ پلانے میں ان کی صحت کے لیے بھی مفید ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں رزق کا ذکر فرمایا ہے۔ پھر بعد میں انبیاء کا ذکر ہے، ان میں سے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا نام مبارک ہے عبد الغفار۔ عبد الغفار کا معنی ہے بہت معاف کرنے والے کا بندہ۔ نوح حضرت کا لقب ہے۔ خوب اللہ رب العزت کے دین کی تبلیغ فرمائی، 1000 سال اللہ نے عمر دی، زندگی دی، اور تبلیغ 950 سال کی ہے۔ 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 مہینہ نہیں، 2 مہینے نہیں، 950 سال تک تبلیغ فرماتے رہے۔ اور ایمان کتنے بندوں نے قبول کیا؟ 80 یا 82 آدمیوں نے۔ تو لہذا جو آدمی دین کی محنت کر رہا ہے، تبلیغ کر رہا ہے، وہ پریشان نہ ہو جی لوگ نہیں ایمان لا رہے، لوگ نہیں بات سن رہے، اس نے اپنا ثواب لینا ہے۔ اپنے ثواب لینے کے لیے محنت کرتا رہے، کوشش کرتا رہے، اس نے ثواب اللہ سے لینا ہے، بندوں سے نہیں۔ تو لہذا جب ثواب اللہ سے لینا ہے تو ان انبیاء اکرام علیہم السلام کے واقعات کو دیکھتا رہے۔ اب کیا تبلیغ ہے؟ پورا قرآن کھول لیں، نبیوں کی تبلیغ یہی ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ،
اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ قرآن کا سب سے بڑا موضوع توحید ہے۔ توحید ہے، نماز قبول ہے، روزہ قبول ہے، زکوٰۃ قبول ہے، حج قبول ہے۔ توحید میں گڑبڑ ہے تو پھر سب کچھ رائے گاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو یہ عقیدہ نصیب فرما دے۔